صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 سے لے کر 19 تک۔ یہاں سے بیان کا رخ پھر اہل کتاب کی طرف ہوتا ہے، کیوں؟ تاکہ مسلمان ان کے تاریخی حالات سے عبرت حاصل کریں۔ فرمایا کہ جس طرح اللہ نے تم سے ایمان و عمل کا عہد لیا ہے، بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا، لیکن انہوں نے اطاعت کی جگہ سرکشی، تکبر کی راہ اختیار کی۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی ایمان و عمل کا عہد فراموش کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک میں قصے جو بیان کیے ہیں ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور ہم اس سے اپنے لیے راہ ہموار کریں، قرآن پاک سے دیکھ کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اخذ اللہ لیا اللہ نے میثاق کا عہد بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا اور مقرر کیے ہم نے منہم ان میں سے اثنا عشرہ 12 نقیباً سردار، وقال اور کہا اللہ نے انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا کرنا پڑے گا تمہیں؟ لائن اگر اقم تم قائم رکھو تم کیا الصلاۃ نماز، وآتی تم اور دیتے رہو کیا چیز الزکوٰۃ زکوٰۃ، وآمن تم اور ایمان لاؤ برسولی میرے پیغمبروں پر، وعزرتموہم اور مدد کرو تم ان کی، وقرضتم اور قرض دو تم اللہ کو قرض حسنا مدد ان کی کرو، قرض اللہ کو دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی انسان کے لیے راہیں ہموار کی ہیں، ایک نیچرل بات جو ہے وہ ہمارے کام بتا دیے۔ پھر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کیا کروں گا؟ لا اکفرن میں ضرور مٹا دوں گا، عنکم تم سے، سیئاتکم گناہ تمہارے، یعنی اتنے ٹاپ کے کام کرنے والوں کے بھی گناہ ہوتے ہیں، ان سے بھی ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے تمہارے گناہ مٹا دوں گا۔ اور کیا کروں گا؟ ولا ادخلنکم اور ضرور داخل کروں گا تمہیں، کہاں؟ جنات بہشتوں میں۔ کیسی ہے بہشتیں؟ تجری من تحتی ہے بہتی ہیں ان کے نیچے، الانہار نہریں، فمن پھر جس نے کفر کیا بعد ذالک اس کے منکم تم میں سے، فقد پس تحقیق ضل وہ گمراہ ہوا، سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ فرمایا اور اللہ نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ فرمایا فبما پس بسبب نقضہم توڑنے ان کے میثاقہم عہد اپنے کو، لعنہم لعنت کی ہم نے ان پر، وجعلنا اور کر دیا ہم نے قلوبہم ان کے دلوں کو، قاسیۃ سخت، یحرفون بدل ڈالتے ہیں، الکلمہ کلمات، ان مواضعہ اپنے مقامات سے، ونسوا اور بھول گئے، حظا ایک حصہ، مما اس چیز سے جو ذکروا ان کو نصیحت کی گئی، بھی ساتھ اس کے، ولا تزالوا اور ہمیشہ رہو گے، تطلعوا خبر پاتے، علی خائنۃ خیانت پر، منہم ان میں سے، الا مگر قلیلاً تھوڑے، منہم ان میں سے،
فافو پس معاف کرو انہم ان کو، وصفا اور درگزر کرو، انا بے شک اللہ یحب دوست رکھتا ہے المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ فرمایا تو ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ کلمات کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے، اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی ایک نہ ایک خیانت کی خبر پاتے رہتے ہو، تو ان کی خطائیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہودیوں کے علماء کی سب سے بڑی گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی اطاعت کرنے کی بجائے کتاب اللہ کو اپنی خواہشوں کے مطابق استعمال کیا۔ کس نے؟ عام بندے نے نہیں، جن کے پاس علم تھا، علماء۔ تو جس قوم کے، جس امت کے علماء کرام صحیح رہیں گے اس کی امت بھی صحیح رہے گی، اتنا ان کے اوپر بات آئی ہے۔ اس کی آیتوں میں تحریف کرتے اور اس کے مطالب اور معنی کی غلط تعبیر کر کے کچھ سے کچھ بنا دیتے، یا پھر اس کے معنی کو گھٹا بڑھا دیتے تاکہ اس کا اصل مفہوم ظاہر نہ ہو سکے، اور جو مطالب وہ چاہتے تھے کسی طرح وہ بن جائیں۔ یہی حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کے یہودیوں کے علماء کا تھا۔ ان کی ایسی خباثتیں بار بار سامنے آتی رہیں۔ آگے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں سے قالوا کہتے ہیں انا بے شک ہم نصارہ ہیں، اخذنا لیا ہم نے میثاقہم عہد ان سے، فنسوا پھر بھول گئے یا فراموش کر دیا، حظاً ایک حصہ، مما اس چیز سے کہ ذکروا ان کو نصیحت کی گئی بھی جس کی، فاغرینا پس ڈال دی ہم نے، بینہم درمیان ان کے، العداوۃ دشمنی، والبغضاء اور بغض، الی یوم القیامت دن قیامت کے تک، وسوف اور ان قریب، ینبئہم آگاہ کرے گا ان کو، اللہ بما کانوا اس سے جو یصنعون وہ کرتے تھے۔ فرمایا اور جو لوگ اپنے تئیں کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا، تو ہم نے ان کے باہم قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال دیا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ ان قریب ان کو اس سے آگاہ کر دے گا۔ کینہ، سرکشی، دشمنی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی ایک سزا ہے انسان کے عملوں کی دنیا میں۔ جب ان باتوں میں پڑتا ہے تو سب سے پہلے انسان کا اپنا سکون خراب ہوتا ہے۔ عیسائیوں کا بھی یہی حال تھا، انہوں نے بھی ایمان و عمل کے عہد کو فراموش کر دیا۔ یہ عیسائیوں کی، یہودیوں کی بات اللہ کیوں سنا رہا ہے کہ ان کو کوئی قاعدہ قانون دیا تھا کتاب اور نبی بھیج کے، مگر انہوں نے اس عہد کو فراموش کر دیا اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے، اور رفتہ رفتہ ہر فرقہ دوسرے فرقہ کا دشمن بن گیا اور ایک دوسرے کے خلاف صدیوں تک فرقہ آرائی کی، اور جب بھی کسی فرقہ کو موقع ملا اس نے دوسرے کو خاک و خون میں ملا دیا۔ موجودہ دور میں سیاسی اور اقتصادی فرقہ آرائی ہے اور باہمی بغض و عناد میں پہلے سے کہیں زیادہ ہولناک ہے۔ اس اعادہ سے مقصود یہ ہے کہ مسلمان اس فرقہ بندی سے گریز کریں اور اس ہمہ گیر گمراہی سے اپنی نگہداشت کریں، لیکن اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے نقش قدم پر چل کر اس گمراہی میں مبتلا ہو گئے جس سے قرآن سختی سے منع کرتا ہے۔ آگے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد تحقیق جاءکم آ گئے ہیں تمہارے پاس رسولنا پیغمبر ہمارے، یبین بیان کرتے ہیں، لکم تمہارے لیے، کثیراً بہت کچھ، مما اس چیز سے جو
کن تم تھے تم تخفون چھپاتے من الکتابی کتاب سے ویعفو اور درگزر کرتے ہیں ان کثیرن بہت سے قد تحقیق جاءکم آ گیا تمہارے پاس من اللہ کی طرف سے نور نور و کتاب اور کتاب مبین روشن یہدی ہدایت کرتا ہے یا دکھاتا ہے بھی ساتھ اس کے اللہ من اس کو جو اتباع پیروی کرتا ہے رضوانہ اس کی رضامندگی کس کی اللہ تعالیٰ کی سبلا راستے السلامی سلامتی کے یا نجات کے ویخرجہم اور نکالتا ہے ان کو من الظلماتی اندھیروں سے الی نور روشنی کی طرف باذنہ ہی ساتھ حکم اپنے کے ویہدیہم اور ہدایت کرتا ہے ان کو الی طرف صراط راہ مستقیم سیدھی کی۔ فرمایا اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے، یعنی دونوں چیزیں کیا ہیں؟ قرآن پاک، مراد اس سے ہے قرآن پاک جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے راستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور ان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کو جہل اور گمراہی کی ان تاریکیوں سے نکال کر علم و بصیرت کی روشنی میں قرآن مسلمانوں کو جہل و گمراہی کی ان تاریکیوں سے نکال کر علم و بصیرت کی روشنی میں لانا چاہتا ہے۔ جو قرآن کا سچا علمبردار ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس علم و بصیرت کی راہ کو اختیار کرے، یعنی راہ کو اختیار کرنا کیا چیز ہے کہ اس پر خود کو ڈال دے، عمل کرے اس کے مطابق، کیونکہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نور اور روشنی ہے۔ آگے فرمایا لقد بے شک اس میں کوئی شک نہیں کافر ہیں الذین وہ لوگ جو قالوا کہتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ ہوا وہی ہے المسیح مسیح ابن مریم بیٹا مریم کا۔ کل کہو فمن پس کون یملک اختیار رکھتا ہے من اللہ کے آگے شیئن کچھ ان ارادہ اگر چاہے یا ارادہ کرے ان یہ کہ یہلکا ہلاک کر ڈالے المسیح ابن مریم مسیح بیٹے مریم کو و امہ اور اس کی والدہ کو و من اور جو ہے فی الارض زمین میں جمیعاً سب کو، کوئی اختیار نہیں کسی کے پاس اللہ تعالیٰ۔ وللہ اور اللہ کے لیے ہے ملک بادشاہی السماواتی آسمانوں کی والارضی اور زمین کی وما اور جو کچھ بینہما درمیان ان دونوں کے۔ تو ہم کہاں رہتے؟ ہم بھی تو اسی زمین آسمان کے درمیان میں رہ رہے ہیں۔ بادشاہی ہمارے اوپر سب کے اللہ ہی بادشاہ ہے۔ یخلق پیدا کرتا ہے ما یشاء جو چاہتا ہے واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم خدا ہیں وہ بے شک کافر ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے؟ اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے۔
وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عیسائیوں نے الوہیت مسیح کا باطل عقیدہ پیدا کیا، حالانکہ حضرت مسیح نے سختی سے اس کی تردید کی کہ وہ خدا کے بیٹے اور چہیتے ہیں۔ پھر عیسائیوں نے کہا نجات کے لیے یہ کافی ہے کہ کفارہ مسیح پر ایمان لے آئیں، اور خدا ہمارا باپ ہے، وہ کبھی اپنے بیٹوں پر آسمان کی بادشاہت کا دروازہ بند نہیں کرے گا۔ قرآن پاک نے اس ظالم باطل کی خلاف یہ کہا ہے کہ خدا نے کسی گروہ کو نجات کا پروانہ نہیں لکھ دیا۔ تمام انسانوں کی طرح تم بھی انسان ہو، اور نجات کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے۔ وقالت اور کہا الیہود یہودیوں نے، والنصارى اور نصارہ نے، نحن ہم ابناء بیٹے اللہ اللہ کے، واحباؤہ اور پیارے ہیں اس کے۔ قل کہہ دو فلما پس کیوں، یعذبکم وہ عذاب دیتا رہا تم کو، بذنوبکم تمہاری بدعمالیوں کے سبب، بلکہ تم بشر انسان ہو، ممن اس میں سے جو خلق کا اس نے پیدا کیا، یغفر بخش دیتا ہے، لمن یشاء جس کو چاہتا ہے، ویعذب اور عذاب دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، کہ وللہ اور اللہ کے لیے ہے، ملک بادشاہی، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، وما اور جو کچھ بینہما درمیان ان دو کے ہے، وإلیہ اور طرف اسی کی، المصیر لوٹ کر جانا ہے۔ اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس کا عمل پیچھے کر دے، اس کا نسب اسے آگے نہ کر سکے گا۔ مسلم کی حدیث ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا عباس اور میری پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آواز لگائی آپ نے اس آیت کے بعد، میرے مال میں سے دنیا میں جو چاہو طلب کر لو، کل قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ کیا کہتے ہیں یہودی اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ کہو کہ پھر وہ تمہاری بدعمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم اس کی مخلوقات میں سے دوسروں کی طرح کے انسان ہو، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے۔ اور کیا ہے؟ اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بڑا ہی وقفہ لگتا ہے، شاید پتہ نہیں کتنا درمیان میں ٹائم ہے، حالانکہ سانس کی ڈوری ہے جو چل رہی ہے، جب سانس نہ آیا تو بندہ کہاں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ مرنے کے بعد وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، ابھی بھی تم اللہ کی بس میں ہی ہو، اللہ کی حکومت ہے تمہارے اوپر، مگر جب مر جاؤ گے تو پھر کہاں جانا ہے؟ لوٹ کے اسی کی طرف جانا۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، قد جاءکم آ چکا ہے تمہارے پاس، رسولنا پیغمبر ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یبین بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، علی فترات منقطع ہونے کے بعد، من الرسل پیغمبروں کے سلسلے میں، کتنی دیر ہو گئی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، 600 سال، ان یہ کہ نہ تقولو کہو تم، ما جاءنا نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیرن کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیرن اور نہ ڈرانے والا، فقد پس تحقیق جاءکم آ گیا تمہارے پاس،
बशीरुन खुशखबरी देने वाला, व नज़ीरुन और डराने वाला, वल्लाहु और अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज़ पर कादिर है। फरमाया अहले किताब पैगंबरों के आने का सिलसिला जो एक अरसे तक मुनक़ता रहा, तो अब तुम्हारे पास पैगंबर आ गए हैं जो तुमसे हमारे अहकाम बयान करते हैं, ताकि तुम ये न कहो कि हमारे पास कोई खुशखबरी या डर सुनाने वाला नहीं है। यहाँ से पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अहले किताब या जिनके पास जो भी इंसान दुनिया में हैं, जिस रंग नस्ल मज़हब के हैं, सब के नबी हैं, सब के लिए पैगंबर बन के आए हैं और क़यामत तक के लिए हैं। और कुरान पाक किताब आखिरी किताब है। सो अब तुम्हारे पास खुशखबरी और डर सुनाने वाले आ गए हैं और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला हमें सही पढ़कर सही अमल की तौफीक अता फरमा दे, और जैसे जैसे कुरान पाक में हदायत आती हैं ऐसे ही हम इस पर चलें। अब नाम तो अहले किताब का लिया है, मगर सुनाया हमें जा रहा है। अल्लाह ताला हमें इससे जो जो नाकामियाँ हुई पहली उम्मतों की, अल्लाह ताला इससे हमें बचा ले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बिल आलमीन।